بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ الفجر آیت نمبر 2 میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال العشر، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اسی عشر میں ادا کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ غرض رمضان کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لہذا ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، روزہ رکھے، قربانی کرے۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کے خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں، جن میں سے چند احادیث ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ ان ایام میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، لہٰذا 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اختلاف مطالعے کا سبب مختلف ملکوں میں عرفہ کا دن الگ الگ دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ یوم عید الفطر، یوم عید الاضحیٰ، شب قدر اور یوم عاشورہ کے مثل ہر جگہ کے اعتبار سے جو دن عرفہ کا قرار پائے گا، اس جگہ اسی دن میں عرفہ کے روزے رکھنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔